اور کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، سنا دیں آپ کو. شان صدیق اکبر پہ قربان میں، سبحان اللہ. شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے. حضور کے رازداں سیدنا صدیق اکبر میرے کملی والے پیغمبر کو اگر مردوں میں کسی نے سب سے قریب سے دیکھا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور اگر عورتوں میں کسی نے میرے کملی والے پیغمبر کو قریب سے دیکھا وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات ہے. شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے. جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے. کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ، سب کہو ماشاءاللہ. جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے. وہ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے. اے بعد نبیوں کے افضل ہوا مرتبہ، اے مصطفیٰ کی خلافت کا صحرا سجا. سارے اصحاب میں جس کا رتبہ بڑا، سب کہو بے شک. سارے اصحاب میں جس کا رتبہ بڑا، اس کے شرف قدامت کی کیا بات ہے. وہ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے. وہ غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے. دیکھ لو کیسا پھر عشق کا امتحان غار کے اندر ہوا. شاعر کہتا ہے ایک طرف مار ہے ایک طرف یار ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اے غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے. او زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے. پاؤں میں زہر، سانپ ڈنگ رہا ہے بار بار، اور جھولی کے اندر محبوب ہے. زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے، زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے. تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے. زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے، تیری صدیق قسمت کی. آپ کی خاموشی کی بھی کیا بات ہے. تیری صدیق قسمت. تو شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت. اے کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، او سب صحابہ کی جس کو امامت ملی. حضور کی کیسی رفاقت ملی ہے. غار میں بھی حضور کے ساتھ، اور مزار میں بھی جا کے دیکھو حضور کے ساتھ، اور حشر میں بھی حضور کے ساتھ، اور حوض کوثر میں بھی حضور کے.
کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ جو کہتے ہیں جی وہ زبردستی اندر چلے گئے روضہ رسول میں، ان کو بتلا دو اگر یہاں زبردستی پھر حوض کوثر پہ بھی زبردستی اور جنت میں بھی زبردستی ہے، اور تم یوں ہی بکواس کرتے رہو۔ وہ کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، وہ سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، وہ سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی۔ خلیفتم بلا فصل، بولو بولو، خلیفتم بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، حضور کے جانشین پہلے خلیفہ سیدنا، نہیں تو پھر ہجرت والی رات دیکھ لو جب غار ثور پہ چڑھ رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کے اوپر میرے کملی والے پیغمبر سوار ہیں، نیچے سے دیکھیں صداقت نظر آتی ہے، اوپر دیکھیں تو نبوت نظر آتی ہے کوئی بیچ میں فاصلہ؟ خلیفتم بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، شاعر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، وہ سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، وہ سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے یہ ان کا تخت خلافت ہے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، سب زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ ہم آج ایسے تو نہیں کہہ رہے کہ اس ملک کے اندر خلافت راشدہ کے نظام کو لے کر آؤ، ریاست مدینہ کے اس نظام کو لے کر آؤ۔ کوئی آدمی اپنے دکھوں کو لے کے پھر در در پہ ٹھوکریں کبھی نہیں کھائے گا، پھر انصاف کے لیے زندگیاں نہیں لگیں گی، گھر بیٹھے انصاف ملے گا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے، وہ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ وہ میرا دل ان کی الفت سے آباد ہے، کملی والا نبی جس کا داماد ہے۔ ابو بکر کے داماد کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد میرے کملی والے پیغمبر ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کوئی فخر کرتا ہے میرا داماد وزیر اعظم ہے، کوئی فخر کرتا ہے میرا داماد سرمایہ دار ہے، جاگیردار ہے۔ اے ابو بکر میں تیری عظمت پہ کیوں نہ قربان جاؤں، تیرا داماد تو دو جہانوں کا سردار ہے۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اے میرا دل ان کی الفت سے آباد ہے، کملی والا نبی جس کا داماد ہے، وہ جن کی بیٹی بنی مومنوں کی ماں ہے، جن کی بیٹی بنی مومنوں کی ہے ماں، جن کی بیٹی بنی مومنوں کی ہے ماں، ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے۔
جن کی بیٹی بنی مومنوں کی ہے ماں، ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے، وہ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کی خصوصیت ہے، ان کے نکاح کا مشورہ میرے کملی والے پیغمبر کو خود اللہ نے دیا ہے، اور میرے کملی والے پیغمبر فرماتے ہیں نکاح سے پہلے جبریل امین جنت کے غلاف کے اندر عائشہ صدیقہ کی تصویر لپیٹ کر لائے اور آ کے عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر، اللہ نے اس خاتون کو آپ کے لیے پسند کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ اماں جان کو اعزاز ملا ہے، شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جن کی بیٹی بنی مومنوں کی ہے ماں، ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے، وہ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے، وہ ان کی بیٹی نبی کا حرم جب بنی، باپ ہو کر نہ بیٹی کہاں تھا کبھی۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ وہ حضور کی بیوی ہیں، اور جو حضور کی بیوی ہیں وہ پوری مومنوں کی ماں ہیں۔ بیٹی کیوں نہیں کہا کہ وہ حضور کی بیوی ہیں؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ پوری امت کی کیا ہیں؟ پوری امت کی کیا ہے؟ ماں ہیں۔ یعنی بیٹی ہونے کے باوجود احترام ان کو ماں کا دے رہے ہیں، کیونکہ یہ حضور کی بیوی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ان کی بیٹی نبی کا حرم جب بنی، اور باپ ہو کر نہ بیٹی کہاں تھا کبھی، ان ادب کی اداؤں سے پوچھے کوئی، ان ادب کی اداؤں سے پوچھے کوئی، ان ادب کی اداؤں سے پوچھے کوئی، احترام نبوت کی کیا بات ہے، ان ادب کی اداؤں سے پوچھے کوئی، احترام نبوت کی کیا بات ہے۔ حضور کا کتنا ادب، یہ دیکھیے کون ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ۔ مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں اور سواری پہ سوار ہیں، جب گنبد خضرا پہ نظر پڑی نیچے اتر گئے، فرمایا عاشق کے لیے مناسب نہیں سواری پہ سوار ہو کر جائے۔ کسی نے کہا حضرت کہیں منع لکھا ہے؟ فرمایا کہیں بھی منع نہیں لکھا، یہ بات ہے عشق و محبت کی، یہ بات ہے ادب کی۔ فرمایا عاشق کے لیے مناسب ہی نہیں سوار ہو کر جائے، بلکہ پیدل چل کر جائے۔ آ گئی مدینے کی گلیاں اور آپ کناروں کے اوپر چل رہے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا بھی اسی قسم کا واقعہ ہے، کناروں پہ چل رہے ہیں۔ فرمایا کیا بات ہے، کناروں پہ کیوں چل رہے ہو سکتا ہے 14 صدیاں پہلے یہاں حضور کے قدم لگے ہوں اور ان قدموں پر کہیں قاسم نانوتوی کی جوتی نہ آ جائے۔ کسی نے کہا حضرت کہیں منع تو نہیں لکھا؟ فرمایا میں کب کہتا ہوں منع ہے، یہ بات ہے عشق و محبت کی، وہاں لکھا اور وہ تم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ الدین کلہ ادب، سارا دین تو ادب کے اوپر مشتمل ہے، جس میں ادب نہیں اس میں کچھ بھی نہیں۔ بیت اللہ کا بھی ادب، قرآن کا بھی ادب، اور میرے کملی والے پیغمبر کا بھی ادب، اور مدینے کا بھی ادب۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ان ادب کی اداؤں سے پوچھے کوئی، ان ادب کی اداؤں سے پوچھے کوئی، احترام نبوت کی کیا بات ہے۔ روضہ رسول کے اوپر لکھا ہوا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہاں اونچی بولنے کی اجازت نہیں، کیونکہ حضور آرام فرما ہے۔
سمجھے ہے نا بات. وہاں صلاۃ و سلام بھی آہستہ آواز سے, درود شریف بھی آہستہ آواز سے, اور اگر سلام خدمت میں پیش کرنا ہے تو وہ بھی آہستہ آواز سے. اللہ نے اپنے محبوب کا ادب بتلایا ہے. ان ادب کی اداؤں سے پوچھے کوئی, احترام نبوت کی کیا بات ہے. او شان صدیق اکبر پہ قربان میں, رازدار رسالت کی کیا بات ہے. او ساری خلقت کی رحمت سمیٹے ہوئے, جس جگہ پر ہے صدیق لیٹے ہوئے. کیوں جی, سارے جہانوں کی رحمت سمٹی ہوئی ہے کہ نہیں؟ جب آسمان سے رحمت اترتی ہے, اللہ کی رحمتوں کا میਂہ برستا ہے روضہ رسول پر, ابو بکر و عمر پہ برستا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, ان کے اوپر بھی برس رہا ہے یا نہیں برس رہا؟ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ ساری خلقت کی رحمت سمیٹے ہوئے, اور جس جگہ پر ہے صدیق لیٹے ہوئے, اس محمد کے حجرے پہ قربان میں صلی اللہ علیہ وسلم, اس محمد کے حجرے پہ قربان میں, اس محمد کے حجرے پہ قربان میں, رشک فردوس جنت کی کیا بات ہے. اس محمد کے حجرے پہ قربان میں, رشک فردوس جنت کی کیا بات ہے. شان صدیق اکبر پہ قربان میں, رازدار رسالت کی کیا بات ہے. جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا, اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ, اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ.